لاہور کا رہائشی ہوں. تو یہ آن لائن گیم PUBG موبائل سے ہمارا رابطہ ہوا اور اسی سے ہم منسلک ہیں. 2-3 سال سے ہمارا رابطہ تھا. ابھی آ گئی. تو وہ کراچی سے خود آئی؟ تو آپ نے ان کو کہاں سے دی؟ میں نے میرے گھر کے باہر آ گئی تھی. باہر آ کے سے کانٹیکٹ کیا, میسیج کیا کہ میں باہر گیا تھا. ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوئی تھی, گاڑی رینٹ کی تھی, اس کو رینٹ دیا اور چلا گیا. آپ کے والدین اور آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ آپ جی, میرے گھر والے سارے کماتے ہیں اس بات پہ, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کے گھر والوں کی رضامندی سے سب, مگر اس کے گھر والوں نے کوئی آگے سے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. اس کی وجہ سے یہ خود ہی آ گئی تھی. میں نے اسے نہیں کہا. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں. FSC پری میڈیکل ریسنٹلی کمپلیٹ کیا, یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا. اچھا, لاہور کہاں کے رہائشی ہیں؟ لاہور ہم رینٹ پہ رہتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے پیچھے ایک مکان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں نعمان فرید ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ, آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو کے لیے آئے, اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں. ناظرین, 2000 کیس میں کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عدالت کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو وکیل ہے اس نے باہر آ کے کیا کہا, اور جو مہدی کاظمی ہیں انہوں نے باہر آ کے کیا میڈیا سے باتیں کی ہیں, اور یہ کیس جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, اور کیس کے اندر جو عدالت نے اپنے ریمارکس دیے ہیں وہ کیا تھے, یہ آج کی ویڈیو کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. ناظرین, پہلی بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا ہوا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا کسی بھی والدین کے ساتھ ایسے نہ کرے, اور ان لوگوں پہ 100 ہزاروں کروڑوں لاکھوں لعنتیں ان لوگوں کے اوپر جو کسی کی فیملی کو توڑنے کا سوچتے ہیں, کسی کے گھر کو برباد کرنے کا سوچتے ہیں, کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی ماں بیٹی اور وہ کسی کے بیٹے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ بھول جاتے ہیں. ان لوگوں کو آپ جو ہے اس طرح برا بلا ضرور کہنا چاہیے. یہ ایک ایمان کا حصہ ہے. جتنا ہم ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, جتنا ان کو ہم برا بلا کہہ سکتے ہیں, وہ کہنا ہمارا فرض ہے. تو اب جو کل کارروائی ہوئی ہے, ایک تو 8-9 دن کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے دے دی گئی ہے اس کے لیے, اور عدالت نے یہ تمام سماعت سنی, اور اس کے اندر جو پولیس نے اپنا چلان پیش کیا تھا میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ سے وہ ڈسکس کیا تھا, لیکن سرسری باتیں آپ کو بتا دوں جو لوگ نیو ہیں, جن کو نہیں پتا کہ چلان کے اندر پولیس نے کیا پہلی دفعہ جو ہے وہ شامل کیا. اگر یہ پہلے کیا جاتا تو یہ چیزیں اب جو ہو رہی ہیں وہ نہ ہوتی. اس وقت 2000 اپنے گھر کے اندر ہوتی, اپنے والدین کے پاس ہوتی. تو ایک تو چلان کے اندر 2000 کی جو ایج ہے وہ ڈاکیومنٹ کے مطابق بتائی گئی ہے کہ وہ 14 سال کی ہے, مائنر ہے, اور والی کے بغیر اس کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ والی کے بغیر نکاح ہوا, اس لیے نکاح جو ہے وہ باطل قرار دیا جائے. اور باقی چیزیں جو ہے وہ گھر سے اغوا ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ جو جب نکاح جعلی ہوتا ہے تو اس کے اوپر زنا کا اور باقی جو اس کے اوپر چارج لگتے ہیں وہ بھی لگائے جائیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں 2000 کے والد نے بھی اپنی درخواست کے اندر یہ چیزیں شامل کی ہیں. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر جو کچھ لوگ جو گروہ کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے, کچھ لوگ اس کو ڈینائی کر رہے تھے کہ نہیں گرفتار ہوئے, یہ صرف اس نے میڈیا کے اوپر آ کے بات کی ہے, اصغر نے یہ تمام چیزیں اس نے ثبوت دی ہیں. کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں باقی, اور ان کی چترول ہو رہی ہے, اور کچھ کلیو مل رہے ہیں, اور ایسا کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تمام چیزیں آپ لوگوں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. تو اس وقت اس کے بعد جو ہے وہ اصغر علی کو سے کچھ چیزیں جو ہے وہ اگلوائی گئیں, اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. ماسٹر مائنڈ جو ظہیر احمد کا بھائی ہے وہ تھا, اور اس کے خاندان کی جو سٹوریز تھی وہ رکشہ ڈرائیور اور ساری چیزیں, اور پھر وہ وہاں سے نکالنا جو ہے ان کا عورتوں کو نکالنا اور ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کی شادی کرنا, بھگانا, ان کی یہ ایک روٹین ہے. اور پولیس کا بیان وہ سامنے آیا تھا, جو پاک پتن نے جس نے اس کا انٹرویو لیا تھا, وہ تمام چیزیں سامنے آئی تھی. اب اس کے بعد عدالت
نے اس کے لیے جو ہے وہ ڈیٹ آگے دی تھی تمام کارروائی کے بعد، اور یہاں پہ جو مہدی کاظمی ہیں انہوں نے تمام چیزیں واضح کر کے یہاں پہ بتائی ہیں اور اس کے اوپر اپنے جو چارج لگایا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، بچی مائنر ہے۔ اس کے بعد جو ثبوت تھے وہ ثبوت تمام عدالت کے اندر پیش کیے گئے، کچھ ایسے ثبوت ہیں ان کی اینک اور یہ چیزیں جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مزید اور بھی ثبوت ہیں وہ ابھی تک عدالت کے اندر پیش کرنے ہیں، لیکن ابھی تک مہدی کاظمی نے وہ سامنے نہیں لائے۔ جیسے ہی وہ سامنے آئیں گے وہ بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو دعا زارہ ہے اس کے جو والد ہیں اس نے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے میں اپنی بیٹی سے بے خبر ہوں، میری بیٹی سے ملاقات نہیں ہوئی، میری بیٹی سے بات چیت نہیں ہوئی، اسے جس جگہ پہ رکھا گیا ہے وہاں پہ نہ ہی کوئی سگنل ہے، کسی چیز کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس حال میں ہے، کیونکہ جب عدالت مقامی سیشن کورٹ کے اندر لاہور سیشن کورٹ کے اندر وہاں پہ فیصلہ کیا گیا تھا، جج نے فیصلہ دیا تھا دعا کے بیان کے بعد، تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی اور انہوں نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے ابھی تک اس کا مطلب ہے کہ بازیاب نہیں ہوئی۔ اب تھوڑی سی امید، تھوڑی سی کرن جو ہے، امید کی کرن ظاہر ہوئی ہے کہ دعا زارہ جو ہے اپنے گھر جلد واپس آئے گی، کیونکہ کچھ گروہ جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے اور بہت جلد باقی لوگ بھی جو ہے وہ گرفتار ہوں گے، انکلوڈنگ جو ظہیر احمد ہے وہ بھی ہے، کیونکہ اگر ظہیر جتنا بھی معصوم بن جائے، جتنا بھی مطلب وہ ایسا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ انٹرویو کے اندر بیٹھا تھا تو اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی لگ رہی تھی جیسے ایک زندہ لاش بیٹھی ہو، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کو چلانے والا کچھ اور ہے۔ تو انہوں نے اغوا کیا ہے، دعا زارہ اپنی مرضی سے نہیں آئی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ جھوٹ ہیں، اور اس کے والد نے واضح طور پہ کہا کہ میری بیٹی سے صرف میں نے ان کی ویڈیو دیکھی جو اس نے اپنا انٹرویو دیا، اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اب امید ہے کہ جلد اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور فیصلہ جب آئے گا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے یا جو پنجاب حکومت ہے ان کے پاس رہے گی، چائلڈ بیورو کے پاس رہے گی۔ جو دعا زارہ کے والد ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری بچی کو ان کے چنگل سے چھڑایا جائے اور دارالامان میں بھیجا جائے یا چائلڈ بیورو پروٹیکشن کے ادارے میں ان کے حوالے کیا جائے، کسی تھرڈ پرسن کے حوالے کیا جائے، اس طرح کے ادارے کے حوالے کیا جائے، جو سوشل ایکٹیوسٹ ادارے ہیں ان کے حوالے کیا جائے، لیکن جو ظہیر احمد اور ان کی فیملی ہے ان کے پاس نہ رکھا جائے۔ اور ان کی فیملی سے، اور سب سے اہم بات جو آخر میں آپ سے بتانا بھول گیا تھا، عدالت کے اندر جو وکیل ہیں مہدی کاظمی کے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ والد کی بچی سے ملاقات کرائی جائے اور اس کو باخبر کیا جائے کہ وہ بچی کیسی ہے، کس حال میں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں واضح طور پہ سامنے لائی جائیں، کیونکہ ابھی تک دعا زارہ کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں۔ اب میڈیکل کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی جب چلان مکمل ہوگا، اور اس کا چلان کے اندر جو وہ میڈیکل رپورٹ شامل کی جائے گی وہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ کیا رپورٹ آئی ہے، اس کا رزلٹ کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اور آخر میں آپ کو جو ظہیر احمد کا جو انٹرویو ہے وہ میں آپ کو سناتا چلوں کہ اس نے اپنے بیانات کے اندر کیا کہا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے دعا زارہ کا انٹرویو سنا تھا، لیکن ظہیر احمد کا جو انٹرویو تھا وہ نہیں سنا تھا، وہ میری ویڈیو کے آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔